اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہوگا، آگ کا بچھونا ہوگا، اور ان کے لیے اوپر لینے کا سامان بھی آگ سے ہوگا، اور ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے حساب کتاب کی ایک منظر کشی کی تھی کہ جب ان کا حساب کتاب ہو جائے گا ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور دوزخ کے اندر وہ اپنے جیسے دوسرے جو کافر ہیں جن کے کہنے پر یہ چلتے رہ گئے ان سے کلام کریں گے اور ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے۔ اس کا بیان کیا تھا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کفار اور مشرکین کے اعمال کی اور ان کے عمل کی ایک اور منظر کشی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا یا ان سے تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تکبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں ان پر عمل کرو، تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی نبی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کرتا تو اس نبی کا ہی انکار کر دیتے۔ یہ محض تکبر کی وجہ سے ہوتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے تکبر کرے تو وہ آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازے نہ کھولنے کا مطلب ایک حدیث سے سمجھ آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک مومن آدمی کی جان قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عمدہ لباس پہن کر اور عمدہ کپڑا لے کر خوشبوؤں کے ساتھ اس آدمی کے پاس آتے ہیں، اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر مالک الموت آتا ہے اور اس کی آرام سے اور تسلی سے بغیر کسی تکلیف کے اس کی جان نکالتے ہیں۔ جب اس کی جان نکل جاتی ہے تو اس کو جو ساتھ لایا ہوا کپڑا ہوتا ہے اس میں لپیٹ کر خوشبوؤں کے ساتھ تو اس کو آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جہاں سے بھی وہ روح گزرتی ہے وہاں سے اس روح کی بھی اپنی خوشبو ہوتی ہے جس سے آس پاس کا علاقہ معطر ہو جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھڑکاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے بھئی یہ کون؟ تو جواب دیتے ہیں فرشتے کہ فلاں بن فلاں کی روح آئی ہے، روح لے کر آئیں۔ تو اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، فرشتے اس کو مرحبا کہتے ہیں، اور استقبال کے لیے سارے فرشتے پہلے آسمان کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان سارے فرشتے ان کو لے کر دوسرے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں اس روح کو۔ پھر دوسرے آسمان میں بھی دروازہ کھڑکایا جاتا ہے، فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، پھر وہ اس کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ پھر اس طرح سے دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ علیین میں رکھ دو، اور پھر اس کو واپس اس نیچے لے جاؤ، زمین پر لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو واپس لوٹانا ہے، اور دوبارہ قیامت کے دن اس کو اسی مٹی سے ہی اٹھانا ہے۔ اس طرح وہ نیک آدمی کی جو روح ہوتی ہے وہ واپس اس آدمی کے جسم کے اندر داخل کر دی جاتی ہے قبر کے اندر، اور قبر میں اس کا پھر حساب کتاب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جب کسی کافر کی، کسی منافق کی اور اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے کی روح کو قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے خوفناک سی شکل بنا کر اور ایک سخت قسم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں۔ پھر اس کی روح نکالنے کے لیے اس کے قریب نہیں جاتے، بلکہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اتنا دور اس سے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو برے آدمی کی روح ہوتی ہے اس سے بہت گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور جب مالک الموت اس کی روح قبض کرنے لگتے ہیں تو وہ روح بھاگتی ہے،
کبھی پاؤں کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی سر کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی ہاتھ کی طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف۔ مثال دیتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک مرغی کو پکڑنے کے لیے اس کا مالک اس کے پیچھے بھاگتا ہے، مرغی اس طرف بھاگتی ہے، پھر وہ اس طرف جاتا ہے، پھر وہ اس طرح مرغی دوسری طرف بھاگ جاتی ہے، اس طرف منہ کرتا ہے تو وہ اس طرف بھاگ پڑتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے روح کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب مجھے چھتر لگنے والے ہیں، مجھے اللہ دوزخ کے اندر مجھے داخل کیا جائے گا، تو وہ بھی اس فرشتے سے بچنے کی کوشش میں کبھی پاؤں کی طرف جمع ہو جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے، کبھی سر کی طرف سمٹ جاتی ہے، کبھی کسی اور عضو کی طرف سمٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ظالم جو آدمی ہوتا ہے، کافر آدمی، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال اس تکلیف کے ساتھ اس آدمی کی روح کو قبض کرتے ہیں، پھر اس کی روح کو ایک ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب پہلا دروازہ کھٹکاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کون؟ تو یہ جواب دیتے ہیں فلاں بن فلاں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا دروازہ ہی نہیں کھولتے، پھر اس روح کو واپس اس کے جسم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ نیک لوگوں کی روحیں آسمان کی سیر کرتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ برخلاف جو برے لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ، ان کی روحیں جب آسمان کی طرف جاتی ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم من جہنم مہاد، کہ ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہوگا۔ جس طرح ہم گدا بچھاتے ہیں سونے کے لیے، چادر وغیرہ بچھاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جہنم کا بھی ایک بچھونا ہوگا جو آگ سے بنا ہوا ہوگا، انگاروں سے بنا ہوا ہوگا۔ ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر سے لینے کا جو سامان ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا۔ جس طرح ہم سوتے وقت اوپر چادر وغیرہ لیتے ہیں یا کوئی رضائی وغیرہ لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے قیامت کے دن دوزخ کے اندر جو دوزخیوں کا اوپر لینے کا جو سامان ہوگا وہ بھی آگ کا اور انگاروں کا ہوگا۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طریقے سے ہم مجرموں کا بدلہ دیتے ہیں، مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔